بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں RDK نیوز اور میں ہوں راجہ داؤد خان۔ رنگلہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جموں کشمیر لبریشن لیگ سندھ زون کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر راجہ ریاض خان کے گھر افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر جموں کشمیر لبریشن لیگ آزاد کشمیر منظر قادر ایڈوکیٹ و دیگر نے شرکت کی۔ منظور قادر ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو جہاد 1987 سے 85-86 سے شروع ہوا، جس کے اندر 4 سے 5 لاکھ جو ہے وہ ہمارا نوجوان تحت ہوا شہید ہوا، اور اس کے بعد آج ہماری جولی میں کیا 370 اور 35A کا خاتمہ ہے۔ اس کی سب سے پہلے جو بات کہی گئی، آفر کی گئی، وہ 1982 میں کیش خورشید کو کہا گیا کہ آپ لیڈ کریں انشاءاللہ۔ امان صاحب بعد میں آئے، ماترے کے قتل کے بعد۔ 1984 اگست میں جا کے آخری ملاقات ہوئی جنرل ضیاء، جنرل اختر عبد الرحمان اور کیش خورشید ان کے درمیان۔ خورشید صاحب نے کہا کہ 4 شرائطیں میری وہ مانے آپ، میں اس کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کیا چاہتی ہے شرائط؟ پہلی شرط یہ تھی، خورشید صاحب نے کہا اس تحریک کو لانچ کرنے کی ترجیحات ہم مقرر کریں گے۔ اس پہ جنرل اختر نے کہا خورشید صاحب کو، یہ خورشید صاحب نے خود مجھے بتایا کہ جنرل اختر نے کہا کہ آپ آزاد کشمیر گورنمنٹ تو مسلم کانفرنس کی ہے آپ کے درمیان، انہوں نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پہ چھوڑے کہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیاں ہم ایک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ اس بات پہ ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ بات کی بات چھوڑے، آپ بات کریں اگر آپ اخلاص کے ساتھ ہمیں لے کے چلنا چاہتے ہیں تو یہ پہلی شرط ہے کہ اس تحریک کو اس کی ترجیحات جو ہے لانچ کرنے کی ترجیحات ہم اوپر ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو انٹرنیشنلائز ہم کریں گے۔ نمبر 3، جو ادھر سے مجاہدین آئیں گے وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں گے۔ نمبر 4، سفارتی سطح پر اور فائنینشلی آپ کیا سپورٹ دے سکتے ہیں وہ گارنٹی کریں۔ جس پہ جنرل ضیاء نے کہا، خورشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ خورشید صاحب آپ ہم پہ اعتماد کریں، اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ خورشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ تو ملک کے جو ہے وہ صدر ہے، فوج کے سربراہ ہے، میں تو اپنی ذات سے زیادہ پاکستان میں جو بھیک مانگتا ہے اس پہ بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شاید آپ کو اس بات کا ادراک نہیں، اور اگر ادراک ہے تو پھر صرف نظر کرتے ہیں کہ جس وقت یہ تحریک شروع ہوگی انڈیا نے پریشر ڈیولپ کرنا ہے آپ کے بارڈر پہ، انٹرنیشنلی دباؤ آئے گا، آپ نے سرنڈر کرنا ہے، اور اس وقت تک جو کشمیری شہید ہوئے ہوں گے وہ تو شہید ہو گئے ہوں گے، لیکن روز قیامت ان کا میں قاتل ہوں گا، آپ نے وڈرا کرنا ہے۔ یہ کہی بات کیش خورشید نے 84 میں، کیا اس کے 20 سال بعد ایسا نہیں ہوا؟ ہوا وہی نور نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ان کا قاتل روز قیامت میں ہوں گا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں، وہ تو شہید ہوگا، اس کو پھر کہنے پہ جائے گا، اس کی اپنی جگہ پہ، لیکن مجھ سے اس کی بات پرس ہو، کیا یہ نہیں ہوا؟ جو انہوں نے یہ کہی تھی کہ مجاہدین جتنے آئیں گے وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں گے، کیا اب ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے؟ جن کے کنٹرول میں رہے انہوں نے ایک رہنے دیا ان کو، اور یہ اس سے کوئی انکار ہے کہ خود کشمیریوں نے ایک دوسرے کو بھی مارا، مجاہد گروپ لڑے آپس میں، ایک دوسرے کے قتل کروائے،
تو جب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے تو پھر کیا اس میں مشکل ہے کہ آپ ایک بیانیہ لے کے، ہم آج بھی کہتے ہیں، خورشید صاحب نے ساری زندگی یہ بات کہی، میں نے آپ کو سردار صاحب کی بات پہلے سنائی اور یہ میں نے نہیں کہی، یہ چودھری مجید نے کہی۔ عتیق صاحب عام تشریف فرما، عتیق صاحب نے تردید نہیں کی، ٹھیک، پھر اس کے باوجود طریقہ کار ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا سلوگن ہم دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن الیکشن جس وقت ہوتا ہے ووٹ یا تو پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں یا مسلم لیگ نون کو دیتے ہیں یا پی ٹی آئی کو دیتے ہیں۔ 1% یا 2% بائیکاٹ کر کے گھر بیٹھتا ہے، کوئی لیڈر بیٹھتا ہے، عام آدمی ووٹ دلوا دیتے ہیں۔ اس سسٹم کو پروان بھی ہم خود چڑھاتے ہیں اور چڑھانے کے بعد پھر اس کے ساتھ ٹکرانے کی بھی ہم خود کوشش کرتے ہیں۔ ہماری جیسا عقل مند دنیا میں کون سی قوم ہوگی کہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ساری ایفرٹس جو ہے وہ پھر اس کو گرانے پہ لگاتے ہیں۔ ہم نے میں اس بات کا اعتراف، یہاں سارے لبریشن لیگ کے بہت سینئر لوگ جو ہے، میں تو بہت بعد میں آیا، یہ سرور صاحب ہے، یہ ممتاز صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، یہ پرانے لبریشن لیگ کے۔ خورشید صاحب کی ڈیتھ کو 36 سال ہو گئے۔ ہمیشہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ایچ خورشید کو پینٹ کیا گیا کہ یہ پاکستان مخالف ہے، یہی بات کہی۔ میں پچھلے سال جو ہے وہ راجہ یاسین صاحب ہیں ہمارے باغ والے، انہوں نے مسلم کانفرنس چھوڑی تو ہم گئے ان کے پاس، پتہ نہیں آپ میں سے یہ ساتھ تھے، ہم ان کے آفس میں گئے، میں نے ان کو دعوت دی، میں نے کہا جی لبریشن لیگ جوائن کریں۔ بات ہوئی جب بڑے تو میں نے ان سے بتایا کہ یہ اس طرح، تو کہنے لگے بات سنیں، یہ لبریشن لیگ کا جو ہے وہ موقف ہے، خورشید صاحب بھی یہی چاہتے تھے۔ یہ میں راجہ یاسین صاحب کی بات کر رہا ہوں روزے سے کہ یہ خورشید صاحب بھی یہی چاہتے تھے، یہی لبریشن لیگ کا موقف۔ ہمیں تو کہا گیا کہ یہ پاکستان دشمن، یہ پاکستان مخالف، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو آج تک جو بات کہی گئی وہ تو یہ کہی گئی، میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پاکستان دشمن آدمی ہے اور خود مختار کشمیر کا حامی ہے۔ میں نے کہا جناب خود مختار کشمیر اور علاقے پاکستان، یہ دونوں سلوگن، آج میں جس آدمی کو یہ کہتا ہوں کہ میری اس بات پہ جو ہے وہ یہ کرو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کام اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ریکگنائزنگ کی، یہ آئینی اور لیگل معاملہ ہے، اس کو ریکگنائز کرو۔ اس ملک کے اندر 192 آزادانہ ہوگا، یہ آج کا فیصلہ آزادانہ ہوگا، یہ آپ بتائیں، ڈیفینیٹلی وہ فیصلہ آزادانہ ہوگا۔ اسی بنیاد پہ آگے جو اب بڑھا جا سکتا ہے۔ کہ ایچ خورشید نے تو ساری بات، وہ صرف راستہ اپنایا، ساری بات کو ان پہ چھوڑا کہ اجتماعی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسلام بھی یہی بات کہتا ہے کہ اجتماعی طور پہ مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ برائی پہ جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اور وہ فیصلہ اس وقت کا ہم آئندہ کی اپنی نسلوں کا مستقبل بہتر سمجھ کر ہم وہ اس کو رکھ سکتے ہیں اور وہ دائمی فیصلہ ہو۔ جبکہ باقی تو کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی بات ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ علاقے پاکستان کو، آپ کا دل چاہتا ہے کہ خود مختار کشمیر ہے، ہم چاہتے ہیں ساری قوم ہمارے پیچھے چلے۔ کہ خورشید نے یہ بات نہیں کہی، کہ خورشید نے آپ کے سامنے پورا پلان رکھا اور اس کے بعد اس پہ چلنے کے بعد کہ آپ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے۔ اگر علاقے پاکستان اس صورت میں کرتے ہیں وہ بھی
دائمی طور پر ریاست جموں کشمیر کے عوام کے مفاد میں ہوگا۔ اگر آپ اپنی آزادی برقرار رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی فائدہ ہوگا، وہ اس لیے کہ وہ آزادانہ فیصلہ ہوگا، وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں ہوگا۔ سارے لوگ اس بات کو ماننے کے باوجود بھی، تسلیم کرنے کے باوجود بھی، اس کے باوجود ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لاسٹ پہ جا کے ووٹ ہمارا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ چلی جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں بھی جو ہے وہ یہ بات کہتا ہوں، میں بہت ادنا کارکن ہوں۔ کے ایچ خورشید کو ہم نے اس کی جو پولیٹیکل فلاسفی تھی اس کو سمجھ کر ہم نے لبریشن لیگ جوائن کی۔ میں منظور قادری یہ بات کہتا ہوں، اور آج بھی جب ہم یہ بات پاکستان کے اندر بار کونسلوں میں، بار ایسوسیشن میں، جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس میں جب میں بات کرتا ہوں وہ کے ایچ خورشید کے اس نظریے کو اوریجنل جو اسپرٹ ہے اس کی روشنی میں کرتا ہوں، وہ بات پاکستان کے لوگوں کو اپیل کرتی ہے۔ اور ان 36 سالوں کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی فوج کے کور کمانڈر نے آ کے کے ایچ خورشید کے مزار پہ سلامی دی، پھولوں کی چادر چڑھائی 36 سال کے بعد۔ تسلیم کرنا پڑا ان کو کہ نہیں یہ درست بات ہے، ان کو سمجھ آئی کہ بیانیہ جو کے ایچ خورشید کا تھا یہ بیانیہ پاکستان مخالف نہیں ہے، یہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کے خلاف نہیں ہے، اس کی ضمانت ہے۔ اور مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے کہا، واللہ میں آپ کو کہتا ہوں، وہ کہنے لگا کہ برا ہو ان لوگوں کا کہ جنہوں نے 60 کی دہائی میں کے ایچ خورشید کی بات نہیں مانی۔ اگر یہ بات اس وقت مان لی گئی ہوتی کشمیر بھی آزاد ہو گیا ہوتا اور پاکستان بھی کبھی 2 لاکھ نہ ہوتا۔ پرسوں برسی پہ چودھری لطیف اکبر نے کہا، وہ پیپلز پارٹی کا اس وقت اسپیکر ہے آزاد کشمیر اسمبلی، اس نے کہا منظور قادری صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس عمر میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے کہوں گا، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس وجہ سے گیا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بغیر ہم میں سے کسی کے پاس کوئی سوچ اور نظریہ نہیں، یہی راستہ ہے، خورشید صاحب کا یہی راستہ ہے۔ اور اگر خورشید صاحب زندہ ہوتے تو آج ہم آزاد ملکوں کی صف میں کھڑے ہوتے۔ یہ چودھری لطیف اکبر کہتے ہیں۔ اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ سارے جو ہے وہ ذی ہوش لوگ ہیں، اس پہ غور تو کریں۔ بیٹھ کے تھوڑا سا باقی تمام معاملات کے بارے میں ہم کرتے ہیں، تھوڑی سی توجہ اس پہ بھی دیں۔ یہ 40-50 سال کا جو ہے وہ جتنا یہ ہے، اس پہ ایک نظر تو دوڑائے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کے باوجود بھی اگر جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی حافظ، اس سے آگے جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ ہم آج بھی یہی پیغام لے کر اپنی بساط کے مطابق جو ہمارے پاس وسائل اور جو سوچ ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہنچے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ بہت ہو گیا، اگر نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار اگر ہم کہیں کہ ہندوستان ہے اور پاکستان ہے، نہیں، ہم خود بھی ہوں گے۔ جو کچھ اس وقت تک ہوا اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ امان اللہ خان صاحب اس وقت اللہ غریق رحمت کرے، انہیں ان کے درجات بلند کرے، کے ایچ خورشید نے بات نہیں مانی، انہوں نے لیڈ نہیں کیا، لیکن امان صاحب لیڈ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس جہاد کو، اور پھر انہوں نے اپنی بایوگرافی میں یہ تسلیم کیا
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ KH خورشید کو ٹیپ نہیں کر سکی لیکن ہمیں ٹیپ کر لیا. کس کا قصور ہے؟ اب یہ ذمہ داری کس پہ جو ہے وہ عائد کی جائے؟ وہ کسی نے کہا ہے کہ جب لڑائی کے بعد جو ہے وہ آپ کو یاد آئے کہ مکہ مارنا چاہیے تھا مجھے، تو وہ مکہ پھر اس کی زبان اس کے منہ پہ نہیں، اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. ہم کشمیریوں کو ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر خود اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی صف بندی کرنی ہے اور درست طور پہ صف بندی کرنی ہے. یہ KH خورشید کی بات بھی تھی اور یہ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ لبریشن لیگ سے بہتر ریاست جموں و کشمیر کے ایشو کا جو ہے وہ سلوشن کوئی اور آدمی لے آئے، کوئی اور جماعت لے آئے، کسی کے پاس آئے بیٹھے. اگر وہ ہے تو ہم بیگ اٹھا کے اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار، اگر نہیں تو پھر لبریشن لیگ کی صفوں میں سارے لوگ شامل ہوں. کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری جنگ بنتی ہے نہ کریں گے. ریاست جموں و کشمیر کا ایشو سیاسی ایشو ہے، آئینی اور قانونی ایشو ہے، یہ فوجی ایشو نہیں ہے. 3 ایٹمی قوتیں آپ کے ارد گرد ہیں، آپ ان کے ساتھ جنگ کر کے جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے. آپ سیاسی طور پر، آئینی اور قانونی طور پر جدوجہد کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اسی بنیاد پر آگے جو ہے وہ چلا جا سکتا ہے. آج بھی ریاست جموں و کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے، اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے. ہم صرف ایک جگہ بیانیہ لے کے کھڑے ہو جائیں. پاکستان اور پاکستان کی مقتدرہ آپ کے پہلو میں پہلو کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ آپ کے ساتھ کوئی اختلاف افورڈ کر ہی نہیں سکتے. اور ریاست جموں و کشمیر کی وحدت کے ساتھ پاکستان کا وجود جڑا ہوا ہے. یہ بیانیہ لے کر اگر آپ پاکستان کے اندر بھی نکلیں گے اور ریاست کے اندر بھی جو ہے وہ اس بیانیے کو تقویت دیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی. لیکن نکلنے کی بات، میں نے سردار عتیق صاحب کو یہاں بیٹھے ہوں گے کبھی تو ضرور یہ بات کریں گے ان سے. اگر انہوں نے تردید کی تو دوسری دفعہ مجھے کہنا. آپ 2001 میں 2001 میں بھی ہمارے مذاکرات ہوئے انتخابی اتحاد کے حوالے سے. 2006 میں نے عتیق صاحب کو اس وقت کہا تھا کہ آپ اپنی پالیسی چینج کریں. اگر آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے، لبریشن لیگ کو آپ نے مل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ میں نے منہ پہ کہی اس وقت جو ہے وہ میں نے کہا آپ نے مل کے لبریشن لیگ کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا. لیکن لبریشن لیگ ختم نہیں ہو سکتی. ہم وہ نیچے جس حد تک جا سکتے تھے، لے جا سکتے تھے، آپ وہاں تک گئے. ہم اب ریورس کر رہے ہیں. ابتلاؤں کا تمام دور ختم ہونے والا ہے. یہ میں نے 2001 میں بات کہی. ہم کوئی 5-6 آدمیوں کی کمیٹی تھی ان کے ساتھ بیٹھی. پھر 2006 میں نے کہا آپ پالیسی بدلیں، آپ کا زوال آنے والا ہے. گلگت و بلتستان اور اس حوالے سے ایک ریاستی جماعتوں کو ایک پالیسی اپنانی چاہیے، اس پہ اکٹھے ہوں، ایک بیانیہ بنائیں. نہیں تو اب آپ کی باری آنے والی ہے.
اور آپ شاید وہ دباؤ برداشت نہ کر سکے جو دباؤ لبریشن لیگ برداشت کر گئی. اب سردار عتیق صاحب نے اس بات کو اس پچھلے الیکشن میں تسلیم کیا، اس بات کو تسلیم کیا جب 6 کے 6 امیدوار ان کے جواب ہو گئے. یہی باقی جماعتوں کا بھی تعلق، میں نے یہ سرپور سے کہتا ہوں، سب کے ساتھ یہی ہوتا. اس وجہ سے میری، آپ یہاں سارے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ جو وہ سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں، زیادہ تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں، علم رکھنے والے لوگ ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت کے لیے، ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے لبریشن لیگ کو مضبوط کریں. لبریشن لیگ کے مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان کی سلامتی یقینی ہوگی، اور پاکستان کو آپ اپنے ساتھ کھڑا کر کے مقبوضہ کشمیر سے ہندوستان کو نکالا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. اور میں آخر پہ ایک شعر آپ کے سامنے کر کے میں جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے عرض وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ کیٹ خورشید کی فکر کے بغیر، لبریشن لیگ کے بیانیے کے بغیر ریاست جموں و کشمیر کے عوام فتح یاب نہیں ہو سکتے، اور اسی پہ فتح یاب ہوں گے ہم انشاءاللہ. آپ تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ.